کہ جب والدین بوڑھے ہو جاتے ہیں تو ان کو اولاد کی ضرورت پڑتی ہے۔ کل ان بوڑھے والدین نے جب یہ جوان تھے، ہم بچے تھے، تو انہوں نے ہمارے نخرے اٹھائے، ہماری تربیت کی، ہمیں محبت کے ساتھ پالا۔ آج جو ماں بوڑھی ہو گئی ہے، یاد رکھیے اس ماں نے آپ کو بولنا سکھایا تھا، اس ماں نے آپ کو چلنا سکھایا تھا، اس ماں نے آپ کو محبت دی تھی، اس ماں نے آپ کے لیے تکلیفیں اٹھائی تھی، اس ماں نے آپ کے لیے مشقتیں اٹھائی تھی، اور ان مشقتوں کے ساتھ اس نے آپ کو پال کے جوان کیا تھا۔ آج یہ ماں آپ کی محبت کی مستحق ہے، اور آج یہ ماں آپ کی توجہ کے لائق ہے۔ اگر آج آپ نے اس ماں پہ توجہ نہ ڈالی، اس ماں کے ساتھ محبت نہ کی، تو آپ اللہ کے مجرم ہوں گے، آپ اللہ کے گناہگار ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اپنے بوڑھے والدین کی طرف اگر کوئی انسان محبت کے ساتھ دیکھ لیتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالی اسے ایک مقبول حج اور عمرے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ تو بوڑھے والدین کے ساتھ محبت اور توجہ کرنا یہ اسلام کا اہم ترین فریضہ ہے، کیونکہ جو والدین آپ کی توجہ کے مستحق ہیں، آپ نے اگر ان کو تنہا چھوڑ دیا تو اللہ کا نبی یہ کہہ رہا ہے رضا الرب فی رضا الوالدین، کہ والدین کی رضا کے اندر اللہ کی رضا شامل ہے، سخط الرب فی سخط الوالدین، اور والدین کی ناراضگی کے اندر اللہ کی ناراضگی پوشیدہ ہے۔ جس نے اپنے والدین کو ناراض کر دیا اس نے اللہ کو ناراض کر دیا، اور جس نے اپنے والدین کو راضی کر لیا، اپنے والدین کے ساتھ محبت کی، اس نے اللہ کو راضی کر لیا اور اس نے اللہ کے ساتھ محبت کی۔ میرے بھائیوں، اگر والدین ناراض ہو جائیں تو جہنم دہک اٹھتی ہے، اگر والدین ناراض ہو جائیں تو جہنم بھڑک اٹھتی ہے، اور اگر والدین خوش ہو جائیں اور والدین راضی ہو جائیں تو جنت کھلکھلا اٹھتی ہے، جنت مہک جاتی ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالی نے والدین کی دعاؤں میں ایسا اثر رکھا ہے، ایسی تاثیر رکھی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی والدین کی دعاؤں کو بچوں کے حق میں ایسے قبول کرتے ہیں کہ حدیث پاک میں آتا ہے لیس بینہ و بین اللہ حجاب، کہ ماں کی دعا میں اور اللہ کے عرش کے درمیان کوئی پردہ حائل نہیں ہوتا۔ اس لیے میں خصوصاً اپنے نوجوان دوستوں سے یہ کہوں گا کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کریں، اپنے والدین کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کریں۔ جب وہ دیکھیں کہ اگر والدین سے کوئی چیز آپ کو ناگوار گزری ہے تو آپ کے بچپن میں والدین کو بھی بہت سی چیزیں ناگوار گزری تھی، آپ نے بھی اپنے والدین کو بہت سی تکلیفیں دی تھی، آپ نے اپنے والدین کو بہت سے دکھ دیے تھے، انہوں نے آپ کو پالنے کے لیے بہت سے اپنی خواہشات کو قربان کیا تھا۔ والد اپنے بچوں کے لیے اپنے خواہشات کو قربان کرتا ہے، ماں اپنے بچوں کی خوشی کے لیے اپنی تمام کی تمام خواہشات کو بچوں کی خواہشات پہ قربان کر دیتی ہے۔ ماں دنیا کا ایک ایسا خوبصورت ترین لفظ ہے، اللہ نے اس ماں کی محبت کے اندر جو محبت رکھی ہے اس کا نہ تو ثانی ہے، اس کا نہ ہی کوئی کنارہ ہے، کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنی محبت کو نہ تو کسی نبی کی محبت کے ساتھ تشبیہ دی، نہ کسی دوست کی محبت کے ساتھ تشبیہ دی، اور نہ ہی کسی فرشتے کی محبت کے ساتھ تشبیہ دی، بلکہ اللہ نے اپنی محبت کو ماں کی محبت کے ساتھ تشبیہ دی، کہ جیسے ماں اپنے بچے کے ساتھ محبت کرتی ہے، اللہ ایسی محبت اپنے بندوں کے ساتھ کرتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے والدین کی قدر کریں، ہم اپنے والدین کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، جو یہ شخص یہ چاہتا ہے کہ اس سے اللہ راضی ہو جائے، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ اس کے ساتھ محبت کرے، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ اس سے ناراض نہ ہو، اور جو شخص یہ چاہتا ہے
کہ اللہ اس کو جنت عطا فرمائے، وہ اپنے والدین کے ساتھ حسن و سلوک کا معاملہ کرے، وہ اپنے والدین کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرے۔ میں آپ کو ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک واقعہ رونما ہوا کہ صحابہ کرام آقا کریم کے پاس تشریف لائے، یا رسول اللہ فلاں انسان ہے، اس پہ موت کا عالم طاری ہے، نہ تو اس کی زندگی کا خاتمہ ہوتا ہے اور نہ ہی وہ صحت یاب ہوتا ہے، بلکہ اس کے اوپر سکرات لگی ہوئی ہے لیکن اس کی جان نہیں نکل رہی۔ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، جا کے پوچھا کہ کیا اس کی ماں زندہ ہے؟ کہنے لگے کہ ہاں یا رسول اللہ، اس کی ماں زندہ ہے اور وہ اس کے ساتھ ناراض بھی ہے۔ تو جناب نبی کریم جو رحمت للعالمین نبی ہیں، میرے دوستو دل کی کھڑکیاں کھول کے آپ اس واقعے کو سنیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت للعالمین نبی ہیں، جو اپنی امت کی حفاظت کے لیے اور اپنی امت کی بقا کے لیے ساری رات کھڑے ہو کے اللہ کے حضور روتے تھے، اس نبی رحمت نے کہا نوجوانوں جاؤ جنگل کے اندر جاؤ اور لکڑیاں اکٹھی کر کے لاؤ، یہ ماں کا گستاخ ہے اور اس کو زندہ جلا دیا جائے۔ جب اس کی ماں نے سنا کہ میرے بیٹے کو جلایا جا رہا ہے تو کہنے لگی یا رسول اللہ اگر میں اپنے بیٹے کو معاف کر دوں تو کیا پھر بھی آپ میرے بیٹے کو جلائیں گے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اگر تم اس کو معاف کر دو گی تو پھر اس کا گناہ معاف ہو جائے گا۔ تو وہ کہنے لگی یا رسول اللہ میں اپنے بچے کو معاف کرتی ہوں۔ جیسے ہی ماں نے اپنے بیٹے کو معاف کیا تو اس کی روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی، وہ آسانی کے ساتھ اس دار فانی سے رخصت ہو گیا۔ تو ماں کا گستاخ اگر صحابی بھی ہے تو اس کی سزا بھی دنیا کے اندر جلا دینا ہے، تو ہم کون ہیں؟ ہماری حیثیت کیا ہے؟ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم، اللہ نے قرآن پاک کے اندر بار بار یہ ارشاد فرمایا کہ میری عبادت کرو، والدین کی اطاعت کرو، میری عبادت کرو، والدین کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرو۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنی عبادت کے بعد والدین کی محبت اور ان کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرنے کا حکم فرمایا۔ جو نوجوان یہ چاہتے ہیں کہ ان کے گھر کے اندر برکت آئے، جو نوجوان یہ چاہتے ہیں کہ ان کے گھروں کے اندر سکون آئے، جو نوجوان یہ چاہتے ہیں کہ ان کا بڑھاپا سکون کے ساتھ گزرے، جو نوجوان یہ چاہتے ہیں کہ ان کی اولادیں مطیع اور فرمانبردار ہوں، ان کو چاہیے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کریں، اپنے والدین کے ساتھ محبت کا معاملہ کریں۔ یہ دنیا مکافات عمل ہے۔ آج اگر آپ اپنے والدین کے ساتھ محبت کریں گے تو کل آپ کی اولاد بھی آپ کے ساتھ محبت کرے گی۔ آج اگر آپ بوڑھے والدین کو سنبھالیں گے تو کل آپ کی اولاد بھی بوڑھے ہونے پہ آپ کو سنبھالے گی۔ بوڑھے آپ نے بھی ہونا ہے۔ آج آپ کے والدین بوڑھے ہیں، کل آپ بوڑھے ہوں گے۔ آج آپ کے والدین حسن سلوک کا حق رکھتے ہیں، کل آپ کو یہ حق حاصل ہوگا کہ آپ کے ساتھ بھی حسن سلوک کا معاملہ کیا جائے۔ اس لیے والدین کے ساتھ محبت کرنا، والدین کی اطاعت کرنا، والدین کو خوش رکھنا، یہ انسان کی اپنی بقا کے لیے ضروری ہے، آپ کے سکون کے لیے ضروری ہے، آپ کے رزق کی برکت کے لیے ضروری ہے۔ اگر آپ کی ماں آپ سے خوش ہے تو آپ کے رزق کے اندر برکت آئے گی۔ آپ کی ماں اگر آپ سے خوش ہے تو آپ کے گھر کے اندر سکون آئے گا۔ اگر آپ کی ماں آپ کے لیے اپنے ہاتھوں کو بلند کرتی ہے تو پھر آپ کو اللہ کامیابیاں عطا فرمائیں گے۔ میں یہ بات ایسے ہی نہیں کہہ رہا، بلکہ حضرت موسیٰ علی نبینا بہت بڑے نبی ہیں، وہ اللہ کے ساتھ ہم کلام ہوا کرتے تھے۔ کوہ طور پہ جا کے گھنٹوں بیٹھ کے اپنے رب کے ساتھ راز و نیاز کرتے۔ جس دن ماں رخصت ہو گئی تو اللہ نے کہا موسیٰ آج سنبھل کے آنا۔ کہا اللہ وہی پہاڑ ہے، وہی تجلی ہے، وہی راستہ ہے، آج ہوا کیا ہے؟ کہا کہ آج تیرے پیچھے وہ دعائیں نہیں ہیں، آج تیرے پیچھے وہ ہاتھ نہیں اٹھ رہے جو تیری حفاظت کے لیے مجھ سے مانگا کرتے تھے۔ تو ماں کی دعائیں کتنی عظیم ہیں۔ میرے کریم نبی
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, माँ की अजमत के मुतालिक ये बड़ा अजीब वाकया है। फरमाया, सहाबियों, है काश कि आज मोहम्मद की माँ जिंदा होती। आप मस्जिद नबी के अंदर बैठे हुए हैं। फरमाया कि ए काश आज मेरी माँ जिंदा होती और मैं इशा की नमाज पढ़ा रहा होता, अल्लाह की तस्बीह और तहमीद के अंदर मशगूल होता, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन की सदाएं लगा रहा होता, और मेरी माँ हुजरे से सर निकाल के कहती, इब्नी मोहम्मद, मेरे बेटे, तो मैं अपनी नमाज को तोड़ के कायनात के नबियों का इमाम ये कह रहा है, कायनात के रसूलों का इमाम ये कह रहा है कि अल्लाह के फर्ज को तोड़ के मैं कहता है, लब्बैक या उम्मी, ए मेरी माँ बोल क्या कहती है। मैं अपनी नमाज को तोड़ के अपनी माँ की आवाज को सुनता। इससे बढ़ के मैं क्या कह सकता हूँ कि अल्लाह का नबी ये कह रहा है, माँ की सदा पे अल्लाह की इबादत को भी तोड़ के अपनी माँ को जवाब देता। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माँ के मुतल्लिक ये कहा, और कहा बीवी के मुतल्लिक ये बात कह के खत्म करता हूँ। फरमाया, औरत की 4 हैसियतें हैं, औरत माँ के रूप में है। तो नबी ने कहा कि मेरी माँ बुलाती, मैं नमाज तोड़ के चला जाता। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस उम्मत के नौजवानों को अपने बूढ़े, नादार और लाचार वालिदैन के साथ मोहब्बत करने, उनको संभालने और उनके साथ हुस्ने सलूक करने की तौफीक नसीब फरमाए। वालिदैन ओल्ड एज होम के लिए नहीं, बल्कि वालिदैन आपके घर के लिए हैं। ये आपके घर की बरकत है, आपके घर की रहमत है, आपके घर का सुकून है, आपके घर का इत्मीनान है, आपके कारोबार की बरकत है। ये वालिदैन जब चले जाएंगे तो आपको महसूस होगा कि वालिदैन कितनी बड़ी नेमत है। ये आपके घर से क्या खोया है, ये इतनी अजीम दुआएं हैं। वालिदैन अगर अपने लब से दुआ ना भी मांगे तो इनके दिल से निकलने वाली आरजू, इनके दिल से निकलने वाली आह, इनके दिल से निकलने वाली पुकार वो अल्लाह के यहाँ मकबूल होती है। इसलिए मेरे हबीब की उम्मत के नौजवानों, अपने वालिदैन की दुआओं से महरूम ना हो जाओ और बदबख्ती को अपने घरों पे दस्तक न दो, बदबख्ती को अपने घरों पे न बुलाओ। खुदारा किसी ने अगर ये गलती की तो फिर बदबख्ती और उसके लिए जहन्नम और पता नहीं क्या क्या उसका इंतजार कर रहा है। कि अल्लाह के नबी ने ये कहा कि जिसने बूढ़े वालिदैन को पाया और उनकी खिदमत करके उसने अपने ऊपर जन्नत को वाजिब न किया तो वो इंसान इस कायनात के अंदर तबाह बर्बाद हो जाए। और अल्लाह के नबी की दुआ आज हम पे पहरा दे रही है और देख रही है कि हम अपने वालिदैन के साथ क्या सलूक कर रहे हैं। अल्लाह मेरा और आपका हामी और नासिर हो और हमें अपने वालिदैन के साथ हुस्न सलूक की तौफीक नसीब फरमाए। और जिनके वालिदैन इस दुनिया से रुखसत हो गए हैं, उन नौजवानों के लिए, उन दोस्तों के लिए ये है कि वो अपनी दुआओं में, अपनी इल्तिजाओं में, अपनी सदाओं में, अपनी मोहब्बतों में, अपनी खुशियों में अपने वालिदैन को याद रखें और यूं कहें, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, और ये कहें कि रब्बना इग़फिरली वलिवालिदैया वलिलमुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। उन वालिदैन को अपनी दुआओं और सदाओं के अंदर याद रखें। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।